إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الذي له ملک السماوات والارض اللہ کی ذات بابرکات وہ ہے جس کی بادشاہت زمین و آسمان اور پوری کائنات پر محیط ہے ولم یتخذ ولدا اور اس نے اپنی اولاد کسی کو نہیں بنایا ولم یکن لہ شریک فی الملک اور اس نے اپنی بادشاہت میں کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا ہر ایک کو اس نے پیدا کیا ہے اور اس نے جو اندازہ ٹھہرایا ہے وہ بالکل درست اندازہ ہے واتخذوا من دونه آلہہ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں ان کو پوجتے ہیں لا یخلقون شیئا انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا وہم یخلقون ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا دوسروں کو تو انہوں نے کیا فائدہ دینا ہے وہ تو خود اپنی ذات کو بھی نفع اور نقصان نہیں دے سکتے ولا یملکون موتا ولا حیاتا دوسروں کو انہوں نے کیا زندگی بخشنی ہے دوسروں کو انہوں نے مرنے سے کیا روکنا ہے وہ تو خود کو بھی مرنے سے نہ روک سکے
ولا نشورا، اور وہ اس بات پر بھی قادر نہیں کہ اپنی، اگر ان کو پکارنے والا کوئی پکارتا ہے تو وہ اپنی قبر سے ہاتھ نکال کر، اپنی قبر سے سر نکال کر، اپنی قبر سے باہر آ کر اس کے بارے میں کچھ اس کی مدد کر سکیں۔ وہ تو اٹھنے پر بھی قادر نہیں، وہ تو پہلو تک نہیں بدل سکتے۔ رب ذوالجلال کی جو بادشاہت ہے، اس بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات بانٹ رکھے ہیں، رب ذوالجلال ان کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ لوگوں سن لو، اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات نہیں بانٹے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس نے کوئی کسی کو اختیار نہیں دیا۔ فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اعلان کر دو کہ اللہ ایک ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ تمام ضرورتوں سے پاک ہے۔ کوئی ذات، کوئی فرد، کوئی شخصیت اللہ کی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، اس نے کسی سے جنم نہیں لیا۔ ولم یکن لہ کفوا، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کی بادشاہت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا ان کو اعلان کر کے یہ بتا دو، قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ جو بتوں کی آتے ہیں وہ بزرگوں پہ اور نبیوں پہ تسبہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ میں نے خود نہیں بنائی، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان کے دور میں جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور معاذ اللہ مریم کو اللہ کی بیوی کہتے تھے، اس وقت ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نصارہ سن لو، اگر اللہ عیسیٰ اور مریم دونوں کو موت دینا چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے، نبی کی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بیٹا زندہ ہو، ماں مرنے لگی ہو، بیٹا نبی ہو زندہ ہو، ماں مرنے لگی ہو، بیٹے کو یہ اختیار نہیں، بھلے وہ نبی ہے، کہ اپنی مرتی ہوئی ماں کے سانسوں میں چند سانس کا اضافہ کر سکے، اسے یہ اختیار ہے نہیں ہے۔ یہ سارے من گھڑت افسانے، یہ ساری من گھڑت کہانیاں ہیں کہ فلاں نے جب اسرائیل سے روحیں چھین لی تھی، یہ ساری من گھڑت کہانیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک عام آدمی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام اولو العزم انبیاء میں ہے، جن کو وہ 5 انبیاء جن کو اللہ نے بڑا مقام عطا رکھا ہے، ان میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اگر فوت ہونے لگے تو عیسیٰ علیہ السلام
اس کے ایک سانس میں بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ روح کو چھیننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے جس کی یہ بادشاہت ہے، والذین تدعون من دونہ، اور یہ آیت بڑی واضح ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو ان کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ شرک ہے، مدد کے لیے پکارنا شرک نہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا رب ہے، بادشاہت اسی اکیلے کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ مدد کے لیے پکارتے ہو۔ یہاں اللہ نے تعبدون نہیں کہا کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، یہ کہا جن کے تم مدد کے نعرے لگاتے ہو۔ کام شروع کرتے وقت مدد کا نعرہ لگاتے ہو، جن کی مدد کے تم نعرے لگاتے ہو، سن لو بات، ما یملکون من قطمیر، تم تو سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کی بادشاہت میں اختیار ہے ان کو، وہ تمہیں کامیابی دے سکتے ہیں، وہ تمہیں بیٹا دے سکتے ہیں، وہ تمہیں بیٹی دے سکتے ہیں۔ غور سے سن لو، بیٹا بیٹی دینا، کامیابی دینا بڑی دور کی بات ہے۔ کھجور کی گٹلی میں کے اوپر جو پتلی سی جھلی ہوتی ہے، دیکھیے نا آپ لوگوں نے کھجور کی گٹلی، جب آپ کھجور کھاتے ہیں تو اس کی گٹلی پر ایک پتلی سی جھلی، ہلکے سے سفید رنگ کی، کریم کلر کی، جسے آپ کہہ رہے ہیں کریم کلر کی پتلی سی جھلی ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں نے ان کو وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو جھلی ہے، میں نے ان کو یہ بھی اختیار دیا کہ وہ کسی کو ایک کھجور کی جھلی جو پتلی سی ہے، میں نے کسی کو یہ اختیار بھی نہیں دیا۔ فرمایا تم غیروں سے رزق مانگتے ہو، غیروں سے یہ مانگتے ہو کہ وہ تمہیں رزق عطا کریں گے۔ یہ بات غور سے سن لو۔ فرمایا یعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ سے کے علاوہ عبادت کرتے ہو نا، ان کو پکارتے ہیں نا، ان کے نعرے لگاتے ہیں نا، لمبے لمبے سفر کر کے ان کے ٹھکانوں تک پہنچتے ہیں، اور عقیدہ کیا ہے؟ یہ رزق دینے والا ہے، یہ بیٹا دینے والا ہے، یہ بیٹی دینے والا ہے، یہ خزانے بخشنے والا ہے۔ رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ رب ذوالجلال فرماتے ہیں لا یملک لہم رزقا، وہ ان کے رزق کے مالک نہیں ہے۔ لا یملک لہم رزقا، وہ ان کے رزق کے مالک نہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے رزق میں اضافہ کر ہی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، انبیاء کی زندگیاں پڑھو، قرآن مجید کے اندر انبیاء کے حالات ہیں وہ پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، تمہیں پتہ چلے۔ لیکن ہم کریں کیا؟ نہ تم نے قرآن پڑھنا، نہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی، جھوٹیاں نعتیں، جشن منا لینے، مولویوں سے قصے کہانیاں سن لینی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شعر و شاعری سن لینی۔ نبی کی زندگی تو پڑھو۔ اللہ اکبر۔ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا ایک مہینہ،
کس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا؟ سید الانبیاء والرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو پوچھنے والے نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ پھر آپ کا گزران کس چیز پر تھا؟ فرمایا پانی اور چند کھجوروں پر۔ پانی اور چند کھجوروں پر گزران تھا۔ صحابہ غزوے میں نکلے ہوئے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سب سے کھجوریں لے کے اکٹھی کر لی، سب سے کھجوریں لے کر اکٹھی کر لی۔ ہر روز لڑائی اللہ کی راہ میں ہے، لڑائی کہاں ہے؟ اللہ کی راہ میں ہے، لڑنا دشمن سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے ان جوانوں کو مٹن کھلاؤں روز تاکہ دشمن کا مقابلہ کرے جا کے؟ کیا کہہ رہے ہیں میرے یہ جوان ہیں جو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں ان کو روز مٹن کھلاؤں تاکہ یہ دشمن کا مقابلہ پوری بہادری اور جرأت کے ساتھ کریں۔ کیا رسول اللہ کا دل نہیں کہتا تھا؟ 3 کھجوریں دی جاتی ہیں پورے دن کے لیے، پورے دن کے لیے 3 کھجوریں دی جاتی ہیں۔ وہ سننے والے نے بڑا تعجب کیا کہ 3 کھجوریں سارا دن میں؟ وہ صحابی کہتا آگے والی بات تو سن لے، پھر یہ کہنا کہ 3 کھجوریں سارا دن میں۔ اس نے کہا ایک وقت یہ آیا کہ ساری کھجوریں ختم ہو گئی، ساری کھجوریں ختم ہو گئی۔ تو پھر پوچھ کے ہمارا گزران کس پہ تھا جب ساری کھجوریں ختم ہو گئی؟ بولا بتائیں پھر کس پہ تھا؟ بولا وہ گٹلی ہم سنبھال کر رکھتے رہے، پھر جب ساری کھجوریں ختم ہو گئی پھر گٹلی منہ میں ڈال کر گٹلی ہی چوستے رہے۔ تو نتھو فتو سے جا کے رزق مانگتے ہیں۔ یہ سید الانبیاء والرسل ہے، غزوہ احزاب خندق کھودی جا رہی ہے۔ کیا رسول اللہ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ پیٹ بھر کے کھا لے؟ 3 دن تک کچھ نہیں ملتا کھانے کو۔ رسول اللہ بھی اور صحابہ بھی پیٹ کے اوپر پتھر کی ایک ہلکی سی باریک سی چٹان باندھتے ہیں تاکہ کمر سیدھی رہے، دشمن یہ سمجھے کہ یہ چاقو چوبند ہے۔ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے اس لیے کہ کمر جھک رہی ہے بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو اپنے عقائد درست کر لو، اللہ کے علاوہ کوئی رزق میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ واللہ یبسط الرزق ویقدر، وہ اللہ ہے جو رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق دوپہر کا وقت ہے، گھر سے نکلے، امت میں سن لو، امت میں اس امت کے جتنے بھی ولی اولیاء جن کو لوگ کتب کہتے ہیں، وہ جن کو لوگ ابدال کہتے ہیں، وہ سارے ولی، سارے کتب، سارے ابدال اکٹھے ہو جائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو نہیں پہنچ سکتے۔ میں یہ پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کا آپ نے نام سنا ہے نا؟
اتنا بڑا جرنیل تھا۔ خالد بن ولید کو رسول اللہ نے کہا، خالد کا جھگڑا عمار بن یاسر سے ہوتا ہے تھوڑی سی بات پہ۔ عمار بن یاسر روتا ہوا رسول اللہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول خالد بن ولید نے مجھے یہ کہا ہے، آپ نے خالد بن ولید کو بلا لیا، جرنیل، آدھی دنیا کو فتح کرنے والا۔ اس جرنیل سے رسول اللہ کہتے ہیں خالد تمہیں پتہ ہے یہ یا عمار جو ہے یہ 2.5 کلو کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، قیامت کے دن جب وزن ہوگا تیرے احد پہاڑ کے برابر سونا کرنے کا وزن کم ہو جائے گا اور عمار کے 2.5 کلو کھجوریں خرچ کرنے کا وزن بڑھ جائے گا۔ اب آپ یہ بتائیں اس حدیث کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کہ سارے کتب ابدال اگر اکٹھے ہو جائیں تو ابو بکر صدیق کے درجے کو نہیں پا سکتے؟ یہ تو عمار کی بات ہے، ابو بکر تو عمار سے بھی بہت آگے ہے، اور وہاں ادھر خالد کی بات ہے، اور یہ جو بعد والے ہیں یہ تو خالد کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق راستے میں رسول اللہ ملے، پوچھا ابو بکر کیسے ہوئے، کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، بھوک نے بڑا ستایا، میں نے سوچا کہ چلو رسول اللہ کی خدمت میں چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر دین کی باتیں کریں گے، کچھ وقت لالچ لگ جائیں گے، بھوک سے خیال ہے اٹھ جائے گا، اللہ کی باتیں سنیں گے تو بھوک سے خیال ہے اٹھ جائے گا۔ خیال کو منتشر کرنے کے لیے، بھوک بلانے کے لیے نکلا ہوں گھر سے۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر جس ذات کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، محمد بھی اسی ارادے سے گھر سے نکلا ہے۔ اتفاق ہے راستے میں عمر مل گئے، عمر سے پوچھا عمر خیریت ہے؟ اس ٹائم عمر نے بھی یہی کہانی سنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آؤ ابو طلحہ کے باغ میں چلتے ہیں۔ کھجوریں جو ہے نا جب ڈوکے بن جاتے ہیں نا وہ موسم تھا، یعنی آپ سمجھے کہ آج سے تقریباً کوئی 2-3 مہینے پہلے والا موسم تھا، جب کھجوریں ڈوکے بن جاتی ہیں، کوئی پکی ہوتی ہے کوئی کچی ہوتی ہے۔ بولا ابو طلحہ کے باغ میں جاتے ہیں۔ ابو طلحہ کے باغ میں گئے، اللہ میری توبہ، وہ صحابہ بھی کیا تھی، یقین جانے وہ جب ان کی زندگی پڑھتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی افسانہ ہے، لیکن ہے کہ ڈاکٹر صاحب یقین جانے افسانہ لگتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، اندر والا بولتا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں السلام علیکم، اندر والا بولتا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں السلام علیکم۔ اب اندر والے کو پتہ ہے کہ رسول اللہ 3 دفعہ سلام کہتے ہیں، اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، پھر چوتھی دفعہ سلام نہیں کہتے، پھر جلدی سے دروازہ کھول دیتے۔ کہا اب میں تو یہ 3ری بار کہا ہے، پہلی بار کیوں نہیں کھولا؟ اس نے کہا میں چاہتا تھا کہ اللہ کا رسول میرے لیے 3 دفعہ دعا کر دے، السلام علیکم، اللہ کا رسول میرے لیے 3 دفعہ سلامتی کی دعا کر دے۔ دعائیں کون کروا رہے ہیں؟ جو اللہ کے ولی ہیں۔ دعائیں کون کروا رہے ہیں؟ جو اللہ کے ولی ہیں، زندہ ولی ہے، زندہ ولی دعا کروا رہے ہیں، اور ہم مردہ ولیوں سے مانگتے ہیں، ہم مردہ ولیوں سے مانگتے ہیں، زندہ ولی بھی دعا کے محتاج ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لے،
کہ زندہ ولی بھی دعا کے محتاج ہیں، اور کتنی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو اپنا پہلو نہیں بدل سکتے، ہم ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ہم ان سے اپنی حاجات مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت تعالیٰ نے جلدی سے نا کھجور کا ایک خوشہ توڑا، جس میں کچھ کھجوریں پکی تھی اور کچھ کچی تھی، رکھ دیا۔ اب رسول اللہ بھی کھا رہے ہیں، ابو بکر بھی کھا رہے ہیں، حضرت عمر بھی کھا رہے ہیں، اور جب کھجوریں کھا کے نا پیٹ آدھے کے قریب بھر گیا نا، اتنی دیر میں وہ پکی جو کھجوریں تھیں نا گدر بدر، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ ابو بکر و عمر کو کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو کھجور کی شاخ تھی نا جس سے کھجوریں ٹوٹ چکی تھی، وہ 2-4 کچی شاخ لگی ہوئی تھی، ان کو ایسے زمین پہ پٹکتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کچی وکی کھجوروں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا عمر یہ کھجوریں جیسی بھی تھی اس نے تیری کمر تو سیدھی کر دی ہے نا۔ میرے بھائیوں یہ ہے زندگی ان کی، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے اختیارات میں کسی کو اتنا بھی اختیار نہیں دیا کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنا عقیدہ صحیح کر لو۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، یہ امریکہ، یہ روس، یہ فرانس، یہ اسرائیل سارے ملک اکٹھے ہو جائیں، آپ کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ آج جو آپ کے اوپر اسرائیل اور بھارت مسلط ہے، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہمارے عقیدے خراب ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔